السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، بات شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دیا جاتا ہے کہ چونکہ شریعہ بورڈ ایک دینی ادارہ ہے تو اس کی خدمات یہی ہیں کہ لوگوں میں وعظ و نصیحت، تبلیغ، تعلیم، تربیت سے متعلق باتیں کہی جاتی رہیں تاکہ بولنے والوں کو بھی فائدہ ہو، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور اس لیے آج کی اس نشست میں دو طرح کے پروگرام ہیں۔ ایک تھوڑی سی دین کی سیرت مبارکہ کی بات ہوگی جو ایک آدھا گھنٹہ کرنے کی وہ ہے، آدھے گھنٹے تک وہ کی جائے گی، اور اس کے بعد ادارے سے متعلق تھوڑا سا تعاون کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھیں گے۔ وہ دوسرے ساتھی رکھیں گے ہمارے ڈاکٹر سہیل صدیقی جو ہمارے ادارے کے ذمہ داروں میں سے ہیں کمیٹی کے، وہ آپ کے سامنے اس سلسلے میں تھوڑی بات کریں گے۔ بہنوں سے بھی درخواست ہے اور بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ سیرت مبارکہ کے مضمون کو سیرت کے پہلو سے غور و فکر سے سنیں، اور ہم میں سے ہر کوئی سیرت کو عمل کی نیت سے اور اپنی اصلاح کی نیت سے سننا چاہیے، اور بولنے والا بھی اسی نیت سے بولے اور سننے والے بھی اسی نیت سے سنیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب دین کے لیے خدمت کرنے کا، تعاون کرنے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر آدمی حصہ لے۔ ہر کوئی آدمی اپنی بساط کے بقدر مختلف مواقع پر حصہ لیتا رہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ جہاں جہاں خیر میں ہمارا حصہ پڑ جائے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کون سے کس عمل سے، کس وقت کے کس عمل سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا کہا نہیں جا سکتا۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے بندے کو، اور ہر طرح کے مواقع پر استفادہ کرنا چاہیے۔ شاعر نے کہا کہ بس ہے اپنا ایک بھی نالا، اگر پہنچے وہاں گر سے کرتے ہیں بہت سے نالوں فریاد ہم۔ آدمی بہت سے نالوں فریاد کرتا رہتا ہے، کیا پتہ کون سا اللہ پاک کو دعا کرنا، کون سی خدمت کرنا، کون سے ہاتھ بٹانا، ساتھ دینا کام آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وقال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جہاں اپنے لاکھوں کروڑوں انعامات فرمائے ہیں، اس میں سے ایک بہت ہی محترم الشان بلکہ سب سے عظیم الشان جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اور وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے ہے۔ یہ دو اعتبارات الگ الگ ہیں۔ ایمان اور اسلام کسی کو ملا اور اسی پر اس کی موت آئی، وہ آدمی نجات پا جائے گا، اور ایمان اور اسلام کسی کو نہیں ملا اور اسی پر اس کی موت آ گئی، وہ آدمی اللہ کی جہنم سے، اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پائے گا۔
یہ ایک ایسا اصول ہے اسلام کا جو قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ نجات وہ اسلام کے ساتھ اللہ نے وابستہ کی ہے۔ اسلام اگر نہیں ہے، ایمان اگر نہیں ہے، تو دنیاوی اعتبار سے آدمی جتنے دن اپنے ٹائم کو گزارنا ہے گزارے گا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، قطع نظر اس سے کہ اس آدمی کی ذاتی پوزیشن کیسی تھی، قطع نظر اس سے کہ اس کے اخلاق و کردار کیسے تھے، قطع نظر اس سے کہ اس نے مخلوق کے ساتھ کتنی ہمدردی اور عدل و انصاف کیا، قطع نظر اس سے کہ اس کے نیبرہڈ میں یا اس کے رہن سہن میں کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کتنے لوگ اس سے خوش تھے۔ ان سب چیزوں کی بحث اس وقت ہوتی ہے جب ایمان کے ساتھ آدمی جاتا ہے۔ اگر ایمان کے بغیر گیا تو حق تقلیم کا بادشاہ ہو، پوری دنیا کی بادشاہت وہ رکھتا ہو، جہنم میں سیدھا جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، پچھلے نبیوں کے واقعات اور پچھلی قوموں کے واقعات، نبیوں پر ایمان ملانے والوں کے واقعات اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے ہیں اصل میں، کہ لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے۔ اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی آدمی اچھا ہو، اخلاق والا ہو، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتا ہو، جس مذہب پہ چاہے چلتا ہو، کسی کو تکلیف نہ دے، وہ تو جہنم میں کیوں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو دین ہی نہیں لائے گا، بے دینی کو لائے گا، وہ تو قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ تو گویا ہماری بھی سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ تھوڑا سا کنفیوژن رہ سکتا تھا کہ نہیں، جو دین لے کر جائے گا شاید وہ کامیاب ہو جائے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر جائے، اس کو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لائے گا وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ، اگر ہم اسلامی خاندان میں نہ ہوتے، پیدائشی مسلمان نہ ہوتے، مسلمان گھرانوں میں پیدا نہ ہوتے، تو یہ ذمہ داری سر پہ ہوتی کہ دین حق کو تلاش کرو اور اس کو قبول کرو۔ تو کتنا اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھا، اس پریشانی کے اندر، اس پرابلم میں ڈالے ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو ڈالا ان کی پریشانی کا کیا ہے، وہ اللہ پاک جانے وہ جانے، مگر ہم پر تو یہ احسان ہو گیا نا کہ ہم اس امتحان سے نکل گئے کہ ہم دین حق کو تلاش کر کے اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری اولاد کو مسلمان گھر میں پیدا فرما دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، یہ مزید احسان ہے۔ پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے، پچھلے زمانوں میں پیدا ہونے والے ایز اے مسلم جب وہ رہے زندگی گزار کے، وہ بھی کامیاب ہیں، اور ہر زمانے کے پیغمبر کی بات ماننے والے کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا۔ پہلے عیسائیوں کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ پہلے موسیٰیوں کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا، پہلے ابراہیمیین کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا، اسماعیلیین کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا، حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کو مسلمان ہی کہا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے یہ بات کہ ان کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہر وقت کے سچے مذہب کے فالوور کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ اسلام لے آئے وہ بھی بہرحال قسمت والے اچھے تھے کہ اللہ نے بڑا انعام ان پر کیا، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے مسلمان پیدا ہوا، وہ مسلمان ہوا یا مسلمان رہا، اور اسلام پر اس کی موت آ جائے، میرے دوست یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس میں خاص نعمت کا پہلو کیا ہے؟ اس کے لیے سیرت النبی پر بیانات کیے جاتے ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے خصوصیات، آپ کے کمالات، آپ کا اللہ رب العزت کا محبوب ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ اسپیشل رعایتیں کرنا اور خصوصی مرحمت رحم و کرم کا معاملہ کرنا، آپ کے ماننے والوں پر نرمی کرنا اور خصوصی رحم و کرم کرنا، آپ کی برکات سے مستفید ہونا دنیا میں اور آخرت میں، یہ معلوم ہو مسلمان کو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ امت محمدیہ میں ہونے کی کیا اسپیشلٹی ہے، اس کی وجہ سے کیا خاص فضیلت ہے۔ کیونکہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے تھے، ایسے ایسے تھے، ایسے ایسے تھے، اور ان کی امت کے ساتھ یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہو گئی، اللہ پاک نے میرے ساتھ بڑا فضل فرمایا ہے۔ اس لیے سیرت کے موضوع پر بیانات ہوتے ہیں۔ پھر سیرت کا موضوع تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا لمبا چوڑا موضوع ہوتا ہے کہ اس میں سینکڑوں ہزاروں پہلو ہیں،
اور ہر پہلو میں اتنی لمبی بات ہے کہ کسی ایک نشست میں کوئی عالم دین اس کو تفصیل سے نہیں بول سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مالا عبرت کلو لا عبرت کلو، اگر پورا آپ کور نہیں کر سکتے تو یہ مطلب بھی نہیں کہ تھوڑا بھی ذکر مت کیا کرو. تھوڑے تھوڑے سے بھی بہت کچھ فائدہ ہو جاتا ہے آدمی کو، اور وہ بھی ایک روحانی غذا کا کام کرتا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں اور ساری مخلوقات میں سب میں افضل اور اعلیٰ اور بڑے مرتبے والا بنایا ہے. کائنات میں سب سے افضل ترین جو گروپ ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے. فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں وہ. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، عرش و کرسی، یہ جو نظام ہے اس کو تو آدمی سمجھتا ہے کہ ان کے مقابلے میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں جو ذلیل عقول ہیں، عقل والے ہیں، فہم والے ہیں، جن کے پاس عقل ہوگی ان کو فضیلت ہوگی. اس میں فرشتوں کے بارے میں تقدس پایا جاتا ہے، اور ہے بھی تقدس پائے جانے کی بات کہ ان کے پاس گناہ ہی نہیں. قرآن پاک میں لا یعصون اللہ ما امرہم. اور جنات جو ہیں وہ ہم سے پیچھے ہیں، ہمارے سے چھوٹے درجے کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ اور پوری دوسری مخلوقات سے زیادہ عزت اور عظمت انسانوں کو دی، اور انسانوں میں انبیاء کو دی. انبیاء کا بڑا مقام ہوتا ہے. سلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منتخب ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہوتے ہیں، مجتبی ہوتے ہیں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کہاں اس کو اپنی پیغمبری رکھنی ہے، اسی اعتبار سے اس نے رکھا ہے. تو سارے نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا میں تشریف لانے میں سب سے آخری ہیں، لیکن مرتبے میں سب سے بڑے ہیں، شان میں سب سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخر میں تشریف لائے، لیکن بحیثیت نبی ہونے کے سب سے پہلے آپ کو نبی بنایا گیا ہے. اور یہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی بن چکا تھا جب سے آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. آدم کا پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا جب میں نبی بنا دیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی، یعنی ان کے پیدا کیے جانے کی دو نوعیتیں ہیں، دو کائن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو انسانی شکل و صورت میں انسانی لبادے کے ساتھ میں جو دنیا میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، وہ تو سب سے آخر میں کیا گیا اور نارمل حیثیت سے کیا گیا. اور آپ کے ساتھ کوئی ارریگولر طریقہ بھی نہیں اپنایا گیا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنایا گیا، جیسا کہ حضرت آدم کے ساتھ اپنایا گیا. حضرت آدم نہ اماں کے نہ ابا کے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا پتلے سے. حضرت حوا ان کی کوئی امی نہیں، ان کو آدم علیہ السلام سے نکال دیا. حضرت عیسیٰ ان کے کوئی ابا نہیں، ان کو صرف امی سے ڈائریکٹ پیدا کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ایسا کوئی خصوصی معاملہ کیا جا سکتا تھا. اللہ کی شان سے کیا بڑی ہے، وہ تو جب چاہیں جو چاہیں کریں، لیکن ایسا نہیں فرمایا. علماء نے اس کی بہت سی مصلحتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ارریگولر طریقے پر پیدا کر دیا تو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور آپ آخری نبی بنا کے بھیجے جانے والے تھے. تو آپ کی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا کہ آپ کو نارمل طریقے سے پیدا کیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، تو ایسی کوئی بڑی گمراہی کا سبب نہیں ہونا چاہیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پر توجہ دی ہے کہ کہیں مجھے بھی خدا نہ بنا لینا، اور کہیں میرے قبر کی پرستی شروع نہ کر دینا. لا تتخذوا قبری عیدا، میرے قبر کو عید مت بنا لینا تم لوگ. اس لیے پہلے کے لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے کیا تو وہ گمراہ ہو گئے تھے. آپ نے اپنی مزار مبارک کے ساتھ میں یہ حکم دے دیا تو اس سے علماء سمجھ گئے کہ آپ اپنی ذات کو کتنا دور رکھنا چاہ رہے ہیں. میں تو خیر جب تک رہوں گا تو میں کچھ کرنے نہیں دوں گا، لیکن میرے جانے کے بعد تو میرے مزار کے ساتھ کچھ شروع نہ کر دو، یہ آپ نے فرمایا ہے. ایک پیدا ہونے کی نوعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک ہے کہ جو آپ کی روح بنائی گئی، جیسے ہم سب کی روح پیدا کی گئی، حضور کی بھی روح پیدا کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ کا جو نور مبارک ہے جب اس کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ پوری کائنات میں سب سے پہلے ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں تھا جبکہ. اور یہ حدیث شریف میں ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر اللہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کرنے کے بعد آپ کو نبوت دے دی گئی تھی،
اور جتنے بعد کے نبی ہیں ان سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی فیضان ہے، اور جو ان کی خصوصیات ہیں، ان کے کمالات ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے اثرات ہیں۔ اور یہ مطلب ہے شاعر کے اس شعر کا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یہ بیضا داری آنکھ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ پچھلے پیغمبروں میں جو خصوصیات تھیں، مطلب اس کا یہ ہے مفہوم کہ پچھلے پیغمبروں میں جو خصوصیات تھیں جو الگ الگ تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ میں سب ایک جگہ ہیں، سب خصوصیات آپ میں جمع تھی۔ اور سارے نبیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری تھا، نبیوں کا، جبکہ حضور آئے بھی نہیں دنیا میں، لیکن تعارف کرا دیا جاتا تھا کہ محمد کون ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے، ان پر ایمان لانا تم سب پہ ضروری ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے تم کو نبوت دی، علم دیا، کتاب دی، حکمت دی، اس وجہ سے تم سے میں یہ ایگریمنٹ لے رہا ہوں، جاہل لوگوں سے نہیں لیتا ہوں اس طرح کا۔ تمہیں کتاب بھی دی، تمہیں نبوت دی گئی، اس لیے تم سے یہ ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اگر تمہاری موجودگی میں وہ آ جائیں، جبکہ آنا پہلے سے طے نہیں تھا، پہلے یہی تھا کہ بعد میں آئیں گے، لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ وعدہ لیا جاتا رہا ہے ہمیشہ ہر پیغمبر سے کہ جب وہ آ جائیں تو تم کو ایمان لانا بھی ضروری ہے ان پر، اور ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی ضروری ہے، ان کے ہاتھ کے نیچے جو وہ کام لگائیں وہ کام کرنا پڑے گا، اس کو نصرت سے تعبیر کرتے ہیں، ہیلپر سے تعبیر کرتے ہیں، ہیلپ کرنی ہوگی آپ، لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ سارے نبیوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت آدم کو بھی پتا تھا اور بعد کے سارے پیغمبروں کو بھی پتا تھا۔ حضرت آدم کا تو مشہور واقعہ ہے، روایتوں کے اندر موجود ہے، ہمیشہ بزرگان دین اور علماء امت جو تحقیق سے لکھنے والے ہیں، بہت احتیاط سے لکھنے والے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں لکھنے کی جن کو عادت ہے، انہوں نے لکھا ہے اس واقعے کو۔ جب آدم علیہ السلام سے وہ لغزش ہو گئی جنت میں درخت کے قریب جانے کی، اور وہ استغفار اور توبہ کر رہے تھے، توبہ کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا، تو ایک دن ان کی زبان مبارک سے نکلا کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے پوچھا کہ آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ خود ہی پہلے آدمی ہیں، آپ کو کیا پتا ہے محمد کون ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ جب آپ نے میرے پتلے میں روح ڈالی اور میرا پتلا اٹھ کے بیٹھے، میری باڈی جو ہے وہ اٹھنے لگی، اور کمر تک ہی میں اٹھ پایا تھا کہ میری نگاہ عرش کے پیشانی پہ پڑی، اور عرش کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی وقت میں جان گیا تھا کہ محمد کو ایسی شخصیت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اگر ان کے علاوہ کوئی اور پسند ہوتے تو آپ ان کا نام لکھتے، میں آپ کو زیادہ پسند ہوتا تو آپ میرا نام لکھتے۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ کوئی محبوب ہے، اس وجہ سے میں ان کی دہائی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہی میرا کام کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور روایت کا تتمہ اس پر ہے کہ فرمایا کہ اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر آسمان و زمین کو ہی پیدا نہ کیا جاتا۔ لولا لما خلقت الافلاق، لولا لما خلقت الافلاق جو حدیث شریف کے الفاظ بتائے جاتے ہیں نا، تو علماء کو اس میں اختلاف ہے کہ یہ الفاظ حضور کے بتائے ہوئے ہیں کیا نہیں ہیں، جو اس کی میننگ ہے، جو اس کا مطلب ہے، اس میں نہیں ہے کسی عالم کو اختلاف، سب اس سے اگری ہیں۔ بعض مرتبہ محدثین کے پاس جو بحث ہوتی ہے نا، اس کے انداز دوسرا ہوتا ہے، آپ پبلک کو نہیں پتہ چلتا کہ لڑائی ہے کس بات کی۔ وہ جو اسپیشل الفاظ ہیں، اسپیسیفک جو ہے لولا لما خلقت الافلاق، یہ حدیثوں میں نہیں ملتا ہے لفظ، یہ بزرگوں کا اپنا اختیار کیا ہوا لفظ ہے، لیکن جو اس کی معنی اور مطلب ہے وہ بہت ہی دوسری روایتوں سے مضمون اس کا ثابت ہے، وہ سب اگری کرتے ہیں اس بات کا۔ اللہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی برکت سے آپ کی بخشش بھی کر دی ہے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا آپ کا یہ مقام ہے، سارے نبیوں پر ضروری تھا آپ پر ایمان لانا، جس سے اندازہ فرما لیجیے کہ آپ کو اللہ نے کتنا محبوب بنایا، آپ کی شان بڑی بنائی، آپ کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کے ذکر کو بڑا رکھیں گے، اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ کوئی نبی ساری انسانیت کے لیے نہیں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے۔ انا ارسلناک کافۃ للناس وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے،
ارسلت الی کافۃ الخلق، پوری مخلوق کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، یہ حضور نے فرمایا. اور قرآن پاک میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے. یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے عرب کے بادیہ نشینوں کے اندر وہ تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، ترقی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. نہیں، ویسا نہیں ہے. اور یہ کہ ان سے جو متاثر کسی زمانے میں ہو گئے ایشیا کے لوگ، وہ ان پر ہے، یہ یورپین پہ نہیں ہے، یہ کالوں پہ نہیں ہے، یہ گوروں پہ نہیں ہے، یہ مغرب پہ نہیں ہے، یہ مشرق، ایسا تھوڑی ہے. میرے دوست رحمت للعالمین، سارے عالم والوں کے لیے آپ رحمت ہیں. سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، قیامت تک کے لیے بھیجا گیا، ہر انسان کے لیے بھیجا گیا. اور یہ نبی جو بنائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا، اور اللہ کی طرف سے معلم بنا کر، استاد بنا کر، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر ہوں سب کا، حضور نے فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ عزت کی ہم آپ تربیت کرتے ہیں، ترقی افضل کے آپ مربی ہیں، ساری انسانیت کی مربی آتی ہیں. تو جو معلم و مربی ہوگا وہ زندگی کے کسی حصے میں تعلیم و تربیت کرے گا، کسی میں نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو جو معلم بنایا گیا صرف عقیدوں میں بنایا گیا، صرف نماز پڑھنے میں بنایا گیا، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلم و مربی ہونے کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے، اور زندگی کے ہر لائن کے لیے، چاہے وہ عقیدے ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ تہذیب و کلچر ہو، تمدن ہو، اور چاہے وہ معاشرت ہو، ڈیلنگ ہو، کاروبار تجارت ہو، عالمی معاملات ہوں، خاندانی گھریلو رائٹس ہوں، حقوق ہوں، بڑوں کے، چھوٹوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، حاکم کے، محکوم کے، حکومت کی رعیت کے، سیاست کے معاملات ہوں، بین الاقوامی تعلقات ہوں، اپنوں فرائض کے ساتھ میں اصول ضابطے ہوں، عدالت کا نظام ہو، فوجداری کا نظام ہو، لشکر کا نظام ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم و مربی ہیں، سب کے لیے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایک بات بھی پوری انسانیت کی زندگی سے متعلق ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہبری شامل نہ ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک جزیہ بھی ایسا مل جائے گا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات باقی نہیں رہے گی کہ آپ سب کے لیے بھیجے گئے. پھر یہ بات باقی نہیں رہے گی کہ دین مکمل ہے. مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی ڈول نہیں. ہم نہیں سیکھتے، ہم کرتے نہیں کام اس کے اوپر، ہمارا شرارہ بکھر گیا ہے، ہم منتشر ہو چکے ہیں. جتنی ہوئی بھیڑوں کا حال ہمارا ہو گیا ہے کہ کچھ ادھر جا کے بچ گئے، کچھ ادھر جا کے بچ گئے. کسی نے کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا، کسی نے کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا. مسلمان ایز اے مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی نہیں کرتا اس زمانے میں. اس وجہ سے لوگوں کو بھی پرابلم ہے، اس وجہ سے اپنے کو بھی پرابلم ہے، اس وجہ سے ہم بھی کنفیوژن میں مبتلا ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جس میں فالو کرنا ہے ہم کو، کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم آزاد ہیں، فری ہیں. ایک مسلمان حضور کا غلام بھی ہو پھر وہ کسی ایکشن میں فری ہو، یہ امپاسبل ہے، یہ جائز نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے. ہم ہر حرکت اور سکون میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہیں. کوئی چیز آپ ایسے نہیں بتا سکتے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ کے کمالات ویسے تھے، علمی کمالات آپ کے پاس ویسے تھے، جتنا علم آپ کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. جتنی دنیا کی ترقی ہے وہ حضور کے آنے کے بعد میں طے کی گئی. اور یہ مطلب ہے اس بات کا کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانے کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں. آپ کے پاس سب آپ ہی کی امت ہے، چاہے یہود و نصارہ ہوں چاہے مسلمان ہوں. وہ نہیں مانتے لیکن ہے وہ حضور کی امت میں ہی. امت نافرمان کہتے ہیں، امت کافرہ کہتے ہیں، لیکن ہے حضور. اب کوئی امت رہی نہیں حضور کے علاوہ، حضور کی امت کے علاوہ کوئی امت آٹومیٹکلی ختم ہو گئی. لوگ بول لیتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، لوگ بول لیتے ہیں ہم یہودی ہیں، لوگ بول لیتے ہیں ہم بدھی ہیں، لوگ بول لیتے ہیں ہم پارسی ہیں، ہم صابی ہیں اور مجوسی ہیں، بول لیتے ہیں لوگ، لیکن رہا نہیں کوئی باقی. وہ کوئی اپنی طرف سے اپنا منہ جو ہے نا وہ خوش کر لیتے ہیں. حقیقت نہیں رہی. حقیقت کے اعتبار سے جب حضور کی امت کے علاوہ کوئی امت نہیں ہے، یا امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے. ایک وہ جس نے قبول کر لیا ہوا ہے اور ایک وہ جس نے ابھی قبول نہیں کیا ہے لیکن مدعو ہونے کی حیثیت سے ہے. قیامت تک کی یہ جو ترقیات ہیں، سائنسی ترقیات
اور دوسری چیزیں ایجادات، نئی نئی تحقیقات، یہ ساری کی ساری حضور کی برکت سے ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کی خزانے کی چابیاں دے دی گئی۔ اب یہ کہ پھر مسلمانوں نے کیوں نہیں کیا، دوسروں نے کیوں کیا، یہ ایک سیکرٹ ہے، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل ایک جگہ بیان فرمائی ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن مجموعی طور پر یہ بات ہے کہ جتنی خوبیاں اور جتنی چیزیں اس وقت ہیں وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برکات ہیں۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس زمانے میں جو ریسرچ ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہے ہیں، اس کا حضور کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ بعض لوگ اپنے منہ سے ایسا بول دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک سینٹر میں گیا، وہاں ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد ایک صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے اقرا بسم ربک الذی خلق والی 5 آیتیں پڑھی جس میں انسان کی تخلیق کا بیان ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آج کے انسان کو اس بات کا پتہ چلا کہ انسان بنتا کیسا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ واقف لوگ ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ایسا ہے کہ کس کو سننا کس کو نہیں سننا، اس میں کچھ وہ کرتے نہیں، فرق نہیں کرتے۔ بس ٹھیک ہے بھائی، اسپیچ دے رہا ہے تو سنو۔ ارے بھائی تو پہلے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ بھائی اتھینٹک ہے نہیں ہے، مستند ہے نہیں ہے، یا آڑنگ بڑنگ کہیں سے بھی کچھ بھی بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دے دیا گیا ہے۔ تو علم کے اعتبار سے آپ نے کبھی پڑھا نہیں کسی سے، لکھا نہیں آپ نے کبھی ایک حرف، آج کی وجہ سے آپ کا لقب امی ہے۔ اور امی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو وسائل علم سے ایکسپشن دے دیا گیا ہو، مستغنی رکھا گیا ہو، جو علم کے سورسز ہیں، جو مینس ہیں، جو اس کے اسباب ہیں، اسکول میں شریک ہونا، کنڈر گارڈن میں جانا، اس کے سامنے بیٹھنا، الف با پا پڑھنا، ABCD پڑھنا، اس کے بعد بکس پڑھنا، اس کے بعد دھیرے 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 آدمی کسی شان کے اوپر پہنچتا ہے، کسی ڈگری پر پہنچتا ہے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا نہیں جاتا، کسی کو استاد ہی نہیں بنایا گیا، آپ کو کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، آپ کا استاد صرف اللہ تھا۔ کیوں یہ حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ رب العزت تھے۔ علماء نے فرمایا کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ والا بنایا ہے، تو یہ بات انتظام اور ڈسپلن کے مصلحت کے خلاف تھی کہ ان کا کوئی استاد دنیا میں ہوتا۔ تو استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ آپ کے پرائمری کا جو استاد ہوگا، اگرچہ آپ ڈاکٹر بن چکے ہوں، آپ انجینئر بن چکے ہوں، آپ لائر بن چکے ہوں، آپ کسی اور چیز کے اندر بہت ترقی کر چکے ہیں، استاد سے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ جو پرائمری کا استاد ہے اس سے نہیں، وہ ابھی بھی ملے گا تو ادب کرنا پڑے گا، اسلام یہی کہتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کا یہ ABCD سکھایا ہے، اس نے آپ کو الف با پا سکھایا ہے، استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جہاں کسی کو حضور سے بڑے مرتبے والا رکھنا ہی نہیں تھا، اس لیے کوئی استاد رکھا ہی نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تھی۔ اور ایک مسئلہ علماء نے یہ بیان کی کہ اگر آپ اس طرح دنیاوی اعتبار سے کچھ پڑھ لیتے لکھ لیتے تو لوگ بولتے ہیں کہ کیونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اس لیے اپنی عقل سے نکال رہے ہیں سب چیزیں، اور اللہ کو یہ بتانا تھا کہ نہیں، یہاں پہ کوئی عقل کا دخل نہیں ہے، یہ پوری نقل کا دخل ہے، اوپر سے ہے باقی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید رکھا گیا بالکل۔ اور شاید اسی مسئلہ سے کہ اس دنیا میں جب آپ آئیں تو سب لوگوں پر ہویدا ہو جائے کہ آپ کے اوپر عقل کون ہے، اور کوئی آپ کے اوپر نہیں ہے، نہ آپ کے امی باقی رہے نہ آپ کے ابا باقی رہے۔ امی تو مطلب بچپن میں چلی گئی، ابا تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے، دادا جو سرپرست ہے وہ بھی چلے گئے۔ ایک ابو طالب تھے جو بہت دنوں تک آپ کی سرپرستی فرماتے رہے، لیکن ابو طالب حضور کو نہیں پالتے تھے، حضور ابو طالب کو پالتے تھے اسباب کے اعتبار سے۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ابو طالب کی بکریوں اور اونٹوں کو چرا کر ابو طالب کے گھر کا خرچہ نکالتا تھا، اپنا بھی اور ابو طالب کے گھر کا بھی۔ تو یہ سنبھال لیتے ان کو، یا حضور سنبھال لیتے ابو طالب کو، یا ابو طالب سنبھال لیتے حضور کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنبھال لیتے پورے ابو طالب کے گھر کو۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ رہے، اور ابو ایوب انصاری نے میزبانی کے فرائض انجام دیے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، ان کے ساتھ بڑا سلوک کیا ابو ایوب انصاری نے، ظاہری اعتبار سے کیا نہیں بلکہ نہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری جس مکان میں تھے وہ حضور کا تھا پہلے سے، اور 400 سال سے تھا۔ ملک قبا جو ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس قبا نے، ملک قبا نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، حضور پر ایمان لانے کا ذکر کیا، بعد کا کتابوں میں موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک مکان اور زمین مختص فرما دی یثرب میں،
کیونکہ پچھلی کتابوں میں یہ تھا کہ آپ ہجرت کر کے یہاں آنے والے تھے. وہ خاندان جو چلا آ رہا تھا 400 سال سے، اس میں ایوب ابو ایوب انصاری بھی تھے. یہ آپ کی شان بڑی عجیب اللہ نے رکھی ہے میرے بزرگوں. تو آپ کو اللہ پاک نے علم ایسا عطا فرمایا کہ اسباب علم تو نہیں تھے آپ کے پاس، لیکن علم الاولین والآخرین. یہی وجہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کی رہبری موجود نہیں. چاہے حکومت کرنا ہو، سیاست کرنا ہو، فوج کا نظام ہو، عدالت کا نظام ہو، تجارت کے نظام، ٹریڈنگ سسٹم پورا، اور جناب والا اسی کے ساتھ ساتھ خاندانی مسائل، رائٹ کے مسئلے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، اپنوں کے، پرایوں کے، معاشرت اور اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے اور عبادتوں کے اعتبار سے اور عقیدوں کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ، اور ہر ایک کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، انڈیویجلی بھی اور کلیکٹیولی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی سب سے کامل مکمل دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. عملی کمالات آپ کے ایسے تھے، اخلاق آپ کے ایسے تھے. سب سے زیادہ معیاری اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. حلم میں، مروت میں، تواضع میں، لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے میں، ہمدردی کرنے میں، مرسی کرنے میں، رحم کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق پیش فرمائے اپنے عمل سے بھی اور اپنی تعلیم سے بھی، پوری دنیا میں قیامت تک کبھی نہیں ملیں گے وہ. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، معجزات، وہ لامحدود بے شمار کمالات دیے. جیسے قرآن پاک معجزہ ہے، ایسے ہی دوسرے الگ معجزے بہت سے دیے گئے اور کتابوں میں سندوں کے ساتھ موجود ہے. علامہ جلال الدین نے 3000 سے زیادہ نقل کیے ہیں اور سند کے ساتھ نقل فرمائے ہیں. امت مسلمہ پڑھتی پڑھاتی نہیں ہے اس بات. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ کائنات کی کوئی قسم نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں دکھائے گئے ہوں. جتنی کائنات پائی جاتی ہیں کائنات میں، جیسے آسمان ایک قسم ہے، چاند سورج ایک قسم ہے، ستارے ایک قسم ہے، جنات ایک قسم ہے، ہوائیں ایک قسم ہے، بادل ایک قسم ہے، زمین ایک قسم ہے، آگ ایک قسم ہے، انسان ایک قسم ہے، درخت ایک قسم ہے. جتنی قسمیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں، ان سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے اللہ پاک نے دکھائے، تاکہ جب تک یہ کائنات باقی ہے، کائنات کی ہر چیز اور اس کی ہر قسم گواہی دے. جیسے اللہ کی الوہیت پر گواہ ہے اللہ کے ایک ہونے پر، یہ ان کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے. آپ اللہ کے نبی. ستاروں میں جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہے وہ ستاروں سے متعلق، معراج میں جانے کا جو معجزہ ہے وہ آسمانوں سے متعلق. آگ میں جو ہے لعاب مبارک کا ڈال دینا اور دم کر کے چھوڑ دینا، اس میں کہ سالن پک رہا ہے، اس میں سے گوشت نکل کے آتا جا رہا ہے. حضرت جابر کے قصے میں غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر آگ میں معجزہ ہے. لوٹے بھر پانی میں آپ نے دستے مبارک رکھ دیا اور اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. 1500 صحابہ نے وضو کیا اور اپنے جانوروں کو پلا لیا ایک لوٹے پانی میں سے. سفر میں پانی سب کے پاس ختم ہو گیا. اچانک اور دوسرے حضرات پہنچے کہ پانی نہیں ہے. فرمایا کسی کے پاس پوچھا، فرمایا ایک کے پاس بس صرف 1 لوٹا پانی ہے، ایک چھوٹے سے لوٹے میں پانی ہے برتن میں، اور میں اس کو لے آؤ. آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ نے دستے مبارک اس میں رکھ دیا اپنے، اور اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. سب نے پیا، سب نے وضو کیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اپنے برتنوں میں بھر لیا. حضرت سے ان کے جب حدیث بیان کر رہے تھے تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے اس وقت سفر میں؟ فرمایا کہ اس وقت ہم لوگ 1400 تھے. اور یہ فرمایا کہ 1400 پھر ان کو بس ہو گیا. اگر 14,000 ہوتے، 14 لاکھ ہوتے، سب کو بس ہو جاتا. کوئی قسم آپ کو نہیں ملے گی جس میں سرکار کا معجزہ نہیں. اور جو قرآن پاک کا خود معجزہ ہے، اور پورا قرآن پاک ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی نہ آتے نا کل کوثر والی سورت جتنی ہے اتنا ہر چیز قرآن پاک کا معجزہ ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں گے اس میں کتنے حصے بنیں گے اس کے، کیونکہ اتنے حصے کو چیلنج کیا گیا کہ اتنے حصے کے برابر بھی کوئی قرآن پاک نہیں بنا سکتا. اور چیلنج باقی ہے، جتنی بھی حضور کے زمانے میں تھا ابھی بھی رہے اور قیامت تک رہے گا. تو وہ اسی طرح موجودہ ہے. آپ کو ایسے کمالات اللہ پاک نے عطا فرمائے. آپ کے ساتھ معراج کا واقعہ ہوا کہ اپنے فزیکل باڈی کے ساتھ آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. بیان کیا گیا آپ قرآن پاک میں، ایسی عجیب بات ہے. اس سے آپ محبوبیت کا اندازہ فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے دوستو، سرکار کو اللہ نے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، پھر تمدن میں، تہذیب میں
زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطوں میں سب سے معیاری بنایا ہمارے آقا کو. اور ہم امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کی ایک ایک بات کو دل و جان سے قبول کرنے والے ہم ہو جائیں, اور اس کے مقابلے میں کسی کو نہ عقلی اعتبار سے ترجیح دیں, نہ اعتقاد کے اعتبار سے ترجیح دیں, نہ عمل کے اعتبار سے ترجیح دیں. ہم اعتقاد کے اعتبار سے کسی کو ترجیح نہیں دیتے حضور پر. کوئی بھی مسلمان حضور سے بڑا کسی کو نہیں مانتا. مسلمان اللہ تعالیٰ اللہ کا یہ فضل ہے کہ مسلمان حضور کی شان کو اتنا تو سمجھتا ہے کہ حضور سے بڑا کوئی نہیں. لیکن ہم سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم نفس کی وجہ سے, شیطان کی وجہ سے, بری عادتوں کی وجہ سے, برے انوائرمنٹ کی وجہ سے, بچپن سے ایک غلط ماحول کے اندر ٹائم نکلنے کی وجہ سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عملی طور پر دوسروں پر ترجیح نہیں دیتے. اور جس دن مسلمان عملی طور پر دوسروں پر ترجیح دینے پر آ جائے گا, میرے دوستوں, اس دن قسمت پلٹ جائے گی مسلمانوں کی, حالات بدل جائیں گے مسلمانوں کے. آپ کسی بھی ملک میں ہوں, یہ نہیں بول سکتے آپ عزیز برادر امریکہ, یا نہیں کر سکتے ہم, یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی ہیں. جی نہیں, آپ کو اس دکان پہ بھی, آپ کو اس ملک میں بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے, آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو, پاکیزہ کردار کو, پاکیزہ تہذیب کو, پاکیزہ تمدن کو اپلائی کرنا ہے. وہی شو کرنا ہے, آپ کو وہی بتانا ہے, اپنے نسلوں میں وہی منتقل کرنا ہے. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے, اللہ کی بندگی کر کے مر جانا ہے. اسی لیے آئے ہیں دنیا میں. انسان اللہ کی بندگی کے لیے اور حضور کی غلامی کے لیے آیا. وہ کرو, کمپلیٹ کرو, مر جاؤ. پیسے بنا کے آخرت میں کوئی لے کے نہیں جائے گا, ڈگریاں بنا کے آخرت میں لے کے کوئی نہیں جائے گا, بہت سے بچے جان کے آخرت میں کوئی لے کے نہیں جائے گا. وہ اپنا اپنا نظام ہے. بلا قدیسمنا فرادا کما خلقناکم بلا مرا, یہ تو زندگی کا ایک نظام ہے, ضروریات زندگی میں سے ہیں. لیکن تمہاری زندگی کا مقصد, میری زندگی کا مقصد, عورتوں کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کی بندگی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. یہ کرو, اس کو کمپلیٹ کرو, مر جاؤ. کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا, تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. ویسے وقت ہو گیا میرا, میں نے آدھے گھنٹے کا وقت آپ حضرات سے لیا تھا. ایک مختصر سی حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حفظ علی سنتی, جو آدمی میرے طریقے کی حفاظت کرے گا, میری سنتوں کی حفاظت کرے گا, ہر چیز میں میری سنت کو جان کر سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دے گا, ہر چیز سنت کے مطابق کرے گا, کھانے میں بھی, پہننے میں بھی, رہنے سہنے میں بھی, زندگی کے طرز میں بھی, لباس میں بھی, اور سب چیزوں تہذیب کے اندر بھی, اور معاملات, معاشرت اور اخلاق تو ہیں سب میں. من حفظ علی سنتی, جو میری سنت کی حفاظت کرے گا, اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال, اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائیں گے 4 خصلتوں کے ساتھ, 4 باتوں کے ساتھ اکرام فرمائیں گے اس کا 4 چیزوں کے ساتھ. ایک بات یہ فرمائی کہ المحبت فی البررہ, جتنے نیک لوگ ہوں گے سب میں محبوبیت آ جائے گی. ایسے آدمی کی جو سنت کو متبع ہوگا, اللہ تعالیٰ محبت ڈال لیں گے. جتنے بزرگان دین ہیں نا, جن کی محبت سے آج ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں, ان کی خصوصیت اتباع سنت تھی. چاہے پیران پیر ہوں, چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں, چاہے علاؤالدین صابر کلیری ہوں, چاہے جناب حضرت سلطان محمود ہوں, چاہے حضرت ابراہیم بن ادم ہوں, فضیل بن عیاض ہوں, سفیان ثوری ہوں, سفیان بن عیینہ ہوں, کوئی بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں, ہزاروں لاکھوں امت مسلمہ میں کروڑوں, ان سب کے اندر جو تقدس کا پہلو تھا وہ کیا تھا؟ وہ اتباع سنت تھا. اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی محبوبیت میں کوئی کمی نہیں ہے. جتنے نیک دل ہوں گے سب کے دلوں میں محبت آ جائے گی. المحبت بھی برابر. عورتوں کے اندر جنہوں نے اتباع سنت کا اہتمام کیا اور اپنے وقت کے بڑی رابعہ بصریہ ہو گئی. بڑے بڑے مرد ان کے دربار میں حاضر ہوتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے پردے کے پیچھے سے. وہ نصیحت کیا کرتی تھی, بزرگوں کو نصیحت کرتی تھی, بڑے علماء کو نصیحت کرتی تھی. اور دوسری صفت یہ فرمائی کہ والحیبۃ فی الفجر. دوسری اتباع سنت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ گنہگاروں میں اس کا رعب ڈال دیا جائے گا, محبوبیت ڈال دی جائے گی, حیبت ڈال دی جائے گی. والسعۃ فی الرزق. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رزق میں کشادگی کر دی جائے گی. اتباع سنت کی برکت یہ ہے کہ رزق میں تنگی نہیں رہتی. میرے دوست, ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتباع سنت کریں گے تو جادو چلی جائے گی, سمجھ رہے ہیں ہم ایسا. حضور نے تو فرمایا کہ رزق میں برکت ہو جائے گی, وہ ساتھ ہو جائے گی. ہاتھ کنگن کو آرتی نہیں ہے, تجربہ کر کے دیکھو. اور چوتھی چیز فرمایا وثیقۃ بالدین. چوتھی چیز یہ ہے کہ دین میں مضبوطی لائی جائے گی اس آدمی کے. فتنوں میں, انتشار میں, خلفشار میں, ہر قسم کی آزمائشوں کے دور میں
اگر ایک آدمی دین پر جمنا چاہے تو اندر سے اللہ پاک اس کے دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، تب وہ رہ سکتا ہے، ورنہ تو سیلاب کی طرح بہہ جائے گا۔ آج اس فتنے میں ہم ہیں، تھوڑا بہت تو ہم نے بچا لیا، اب ہم اپنی اولاد کے بارے میں اگر تھوڑا سا سنسیئر نہیں ہوئے اور ایسی ڈھیلی ڈھالا معاملہ ان کے ساتھ میں رکھا تو یہ تو ایک جھوکے میں نکل جائیں گے پورے۔ الثقۃ بالدین، دین کے معاملے میں مضبوطی آ جانا کہ اس کو پہاڑ بھی ہلا نہ سکے، حالات ہلا نہ سکے، آزمائشیں ہلا نہ سکے، مصیبتیں ہلا نہ سکے مرد کو نہ عورت کو، وہ آتا ہے اتباع سنت کی برکت سے۔ میں نے فرمایا کہ من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، المحبۃ فی البلغہ والہیبۃ فی الفجرہ والطاعۃ فی الرزق اور والثقۃ بالدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کتنا وقت لے کر آئے ہیں۔ اگر بہت وقت لے کے آئے بلکہ معلوم ہوتا تو میں سیرت کے موضوع پہ بہت باتیں بولتا ہوں آپ کو، لیکن ابھی مشورہ ہم نے کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک آدھے گھنٹے کا وقت ہمارے لوگوں کو بس ہے، ان کا ہاضمہ اتنا زیادہ نہیں رہتا، تو آدھے گھنٹے کا وقت میں نے آپ سے لیا اور ایک 10-15 منٹ کا وقت اور آپ سے لیا جاتا ہے۔ جس ادارے کو ہم لوگ رن کر رہے ہیں، جس فاؤنڈیشن کو، جس کا نام رحمت عالم فاؤنڈیشن ہے، اس کے سلسلے میں بہرحال یہ ادارے دین کے کام جتنے بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے تعاون سے ہوتے ہیں، تو جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو مختصراً ہمارے ڈاکٹر سہیل صدیقی جو ہیں وہ بتائیں گے۔ یہ ہماری کمیٹی کے ذمہ داروں میں سے بھی ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اپنے طور پر کام کرتے ہیں، بڑا تعاون بھی کرتے رہتے ہیں ادارے کا۔ وہ مختصراً آپ کے سامنے بات رکھیں گے اور تعاون کی آپ سے اپیل کریں گے۔